اولیاء کرام کے آستانے ہمیشہ سے ہی مرجع خلائق رہے ہیں۔ خلق خدا بلا لحاظ مذہب و ملت ان بارگاہوں سے رجوع ہوتی رہی ہے۔ کیا ہندو کیا مسلمان روز اول سے ہی یہ آستانے گنگا جمنی تہذیب کا مرکز رہے ہیں۔ دکن کی معروف بارگاہ حضرت خواجہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کی ایک مثال ہے۔ غالباً یہاں پر دکن کی اولین گنگا جمنی تہذیب کی مثال ملتی ہے۔ یہ نظارہ اس کی گواہی دے رہا ہے۔ درگاہ حضرت خواجہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ پر جھیلا چڑھانے کی یہ تصویریں ہیں۔ تصویریں بڑی دل موہ دینے والی ہیں، بڑی دلچسپ ہیں، بڑی اٹریکٹیو ہیں۔ اب ملیے اس شخص سے جو کہ کئی نسلوں سے مشل بردار کے فرائض انجام دے رہا ہے، جو کہ گنگا جمنی تہذیب کا نقیب ہے۔ یہ مشل بردار ہندو مسلم ایکتا کا بھی علم بردار ہے۔ میرا نام ارون کمار ہے اور میں درگاہ پہ مشال لے کے چڑھتا ہوں اور مشال کی روشنی سے جھیلا چڑھاتے ہیں۔ یہ ہمارا خاندانی پرمپرا ہے اور یہ پرمپرا میں 10 سال سے چڑھاتے آ رہا ہوں میں۔ مشال کو منہ پہ رکھ لے کے رسی سے چڑھتے ہیں، ریٹرن آ جاتے ہیں۔ یہ 8-10 سال سے ہے، جو ہمارے والد صاحب کرتے تھے، اب ان کے بعد میں چڑھ رہا ہوں۔ یہ ہمارے پوروجن کی یہ ہے چھیلے مبارک۔ یہ جو ہے دکن کی سب سے قدیم روایتوں میں ہے۔ اس میں سلسلہ چشتیہ کے سب سے پائے ناز بزرگ دکن میں حضرت سید محمد حسینی گیسوسراد رحمۃ اللہ علیہ کی گنبد مبارک سے شروع کیا گیا، اور یہ آج بھی 620 سال کے بعد بھی جاری ہے، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک ہندو برادری کا ایک شخص، ایک مسلم برادری کا شخص گنبد مبارک پر جھیلا لے کر چڑھتے ہیں اور جھیلے کو کلس پہ نصب فرماتے ہیں۔ اور آج بھی 600 سال سے وہی خاندان کے لوگ جو ہندو مذہب کے ماننے والے ہیں وہ مشال بردار ہوتے ہیں، اور جو جھیلا بردار ہیں وہ مسلمان ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ہندوستان کی تاریخ میں آپ کو اس سے قدیم کوئی روایت نہیں ملتی جہاں پر ایک ہندو مسلم گہوارہ کھلتا ہے۔ حضرت خواجہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک سے 5 دن پہلے یعنی ہر سال 17 ربیع الثانی کو جھیلا مبارک کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ خانقاہ بندہ نواز میں جھیلا مبارک کی تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ نماز مغرب سے پہلے خانقاہ بندہ نواز سے جھیلا مبارک کو درگاہ شریف کے لیے روانہ کیا جاتا ہے۔ نماز عشاء کے وقت یہ جھیلا مبارک جلوس کی شکل میں درگاہ شریف پہنچتا ہے، جہاں اسے حضرت سجادہ نشین قبلہ کے روبرو پیش کیا جاتا ہے۔ جس کے بعد حضرت سجادہ نشین قبلہ ہندو مذہب کے مشل بردار اور مسلم جھیلا بردار کی دستار بندی کرتے ہیں۔ جس کے بعد جھیلا بردار کی پیٹھ پر جھیلا مبارک باندھ دیا جاتا ہے اور مشل بردار اپنے منہ میں مشل کو پکڑتا ہے اور گنبد مبارک پر رسیوں کے سہارے چڑھتے ہیں۔ گنبد مبارک کی کلس پر جھیلا مبارک کو نصب کیا جاتا ہے۔
بالخصوص یہ روایت شروع ہوئی حضرت خواجہ گنج بخش کے دور میں، جب حضرت خواجہ بندہ نواز کا گنبد مبارک تعمیر ہوا تو یہاں کے لوکلائٹس جو باشندے تھے انہوں نے حضرت خواجہ گنج بخش کے سامنے خواہش رکھی کہ دکن کا ایک طریقہ ہے اس خطے کا کہ جیسے ایک نئی عمارت تعمیر ہوتی ہے اس پر ایک پھولوں کا جھیلا باندھا جاتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خواجہ صاحب کو جو دکن کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر مشرف اسلام ہوئے تھے اور جو مریدین تھے کثیر تعداد میں، انہوں نے معروضہ رکھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی خواجہ صاحب کی گنبد پر رسم کو انجام دیں، جس پر حضرت خواجہ گنج بخش نے رضامندی کا اتفاق رکھا۔ یہ صوفیہ کی تعلیمات تھی کہ جس خطے میں جاتے وہاں کے گہوارے کو اپناتے تاکہ یہ تبلیغ اسلام میں بہت ہی آسانی ہوتی، اور اسی سے یہ گنبدوں پر جھیلوں کی رسم شروع ہوئی۔ آج قلت القطب حضرت سید شہید اللہ حسین خواجہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نبیر حضرت خواجہ بندہ نواز جانشین بندہ نواز کا 591واں جھیل مبارک کی رسم اس کے آغاز کے ساتھ الحمدللہ خانقاہ بندہ نواز سے 5:30 بجے شب جلوس سے جھیلا نکل کے رات میں 10 بجے کے شب آستان روض خود پہنچا۔ مراسم میں جھیلے کے بعد محفل سما کا انعقاد ہوا، الحمدللہ کافی لوگوں نے شرکت کی۔ حضرت کا وصال جو ہے 852 ہجری میں ہوا۔ سرکار بندہ نواز کے تقریباً میں سمجھتا ہوں 25 سال بعد حضرت کا بندہ نواز کا وصال 825 ہجری، آپ کا وصال 852 میں ہوا۔ آپ 828 ازور قبلہ کا وصال ہوا اور 852 میں سرکار گنج بخش کا وصال ہوا۔ آپ جو چہیتے پوترے تھے سرکار بندہ نواز کے، الحمدللہ آپ جانشین بھی رہے، الحمدللہ۔ یہ روایت گزشتہ کئی صدیوں سے جاری ہے، کئی نسلیں گزر چکی ہیں، اس کے باوجود روایت نہیں ٹوٹی۔ حضرت خواجہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے ان خاندانوں کی عقیدت نہیں ٹوٹی، گنگا جمنی تہذیب کی یہ علامت نہیں ٹوٹی۔ جھیلا مبارک کی تنصیب کے بعد درگاہ شریف کے احاطے میں محفل سما کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں بھی سینکڑوں بندگان خدا و عاشقان اولیاء شرکت کرتے ہیں۔ بیورو رپورٹ، ہند کرونیکل، گلبرگہ۔